آپ نے بشارت دی ہے اس عمل کے ساتھ، بڑی زبردست بشارت ہے، وہی گارنٹیڈ ہے جنت، گارنٹیڈ ہے جنت، اور یہی ہمیں چاہیے۔ اور جنت ہی نہیں بلکہ وہ جنت جو صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، عابدین کی، اس جنت تک لے کے جاتا ہے، اٹکتا نہیں راستے میں۔ دیکھیں کیسی بڑی بات، کتنا بلند درجے پہ انسان کو لے جاتا ہے نا۔ عمل کیا ہے وہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، ابھی آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے، پھر بولے پھر بولے کیسا پیارا نہ دینا، محبت تو ہو ہی جاتی ہے، چلتی پھرتی لڑکی کو دیکھ کے محبت ہوتی، بیچے وہ جوتے مارے، کیوں یہ میں محبت ہو گئی، پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، میں کیوں نہیں محبت ہو گئی، تو یہ تو بھائی الحمدللہ اس پہ کچھ بھی نہیں خرچ نہیں، کتنی بات۔ اللہ نے اپنا بھی نام لیا، سبحان اللہ، بھائی بہت مشکل ہے، اللہ کے رسول نے بھی اپنا نام نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کیا کہا، کسی اللہ والے سے محبت ہو جائے، اس پہ یہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہی وہ اللہ والے کی کیا پوزیشن ہے، اس صدیقین میں تو صدیقین اٹھائے جائیں گے، وہ اتنا اونچا درجہ ہے، اس کا عابدین میں ہے، زاہدین میں ہے، قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، قیوم ہے، مجدد ہے، یہ سبھی ہیں دنیا میں۔ ہمیں کیا پتا کس سے ہماری محبت ہوگی، اس سے محبت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ تصفیہ اور تزکیہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس میں تواضع انتہا درجے کی آ جاتی ہے، اپنی نظر میں اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس کو کوئی اپنی عبادت نظر آتی ہی نہیں۔ تو کیا وہ عربی صحابی ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کیا روزے نہیں رکھتے ہوں گے، کہ اللہ کی احکامات عمل نہیں کرتے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اتنی بلند تواضع تھی، کہتے ہے ہی نہیں میرے پاس تو کچھ، میری نہ کوئی میرا نماز ہے نہ۔ تو یہاں سے ایک بہت بڑی سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاں کیا مصیبت ہے کہ ہم اگر کسی اللہ والے کے پاس چابی چلے جاتے ہیں تو چند دنوں کے بعد ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے کہ میں کتب کم بن گیا، میں بن گیا، میں ابدال بن گیا، لوگوں سے ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں، میری عزت کرو، میرا نام لکھاؤ، میں بزرگ ہو گیا ہوں، القاب لکھو میرے آگے، القاب کیوں لکھے جا رہے ہیں، میں آ رہا ہوں تو کھڑا کیوں نہیں ہو جا رہا، میں آ رہا ہوں تو میرے جوتے کیوں نہیں اٹھائے جا رہے، میں فلاں فلاں آدمی کا مرید ہوں، مجھے فلاں یہ ہوں فلاں یہ ہوں۔ تو بجائے اب تصوف کا رنگ ایسا ہو گیا کہ تزکیے سے آدمی ڈاؤن جائے، بلکہ کیا جو ڈاؤن تھا وہ بھی اونچے جانا شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھنا آج کل جی معاملہ ہے، جی میرے والے تو فلاں گدی نشین تھے، میرے والے تو یہ تھے، فلاں ان سے میں نے لیا ہے، فلاں فلاں میرے شیخ ہیں، فلاں فلاں میرے شیخ ہیں، نیچے نہیں آتا۔ اور تزکیے کا اصل رنگ یہ ہے، سبحان اللہ، جس کا صحیح تزکیہ ہوا ہوگا، اور یہ جب اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے تواضع کے تزکیے کے بعد، تب پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں، اور شاہ کرام اس وقت اس کو اجازت دیتے تھے اور خلافت دیتے تھے، ان سے پہلے نہیں ملتی۔ وہ اتنا مٹ جاتا ہے آدمی کہ اس کو نہ خواہش رہتی ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، نہ اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ جب اتنا مٹ جاتا ہے، وہ مٹی ہو جاتا ہے، مل کر ختم ہی ہو جاتا ہے، عین صغیرہ ہو جاتا ہے، بالکل اپنی نظر میں گر چکا ہوتا ہے، اور دوسری نظر میں کیا ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پیچھے کیوں بھاگتے، میرے پاس تو کچھ ہے، وہ تکلف نہیں ہوتی، تواضع اتنی آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے کچھ نہیں۔ عالم ہے تو سب سے کم تر عالم سمجھے گا، محدث ہے تو سب سے کم تر محدث سمجھے گا، خطیب ہے تو سب سے کم تر خطیب سمجھے گا۔ جس بلندی پہ اللہ پاک نے اس کو رکھا ہے تو وہ سب سے نیچے اپنے آپ کو سمجھے گا، بلکہ وہ یہ اپنی تعریف سمجھے گا کہ کوئی اس کو گالی دے رہا ہے، کہتا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں گے کبھی آپ نے ایسے لوگ دیکھیں؟ حج کو تو سوال پیدا، قدر کرو دوستو، اس نسبت کی قدر کرو، مت ضائع کرو، یہ سلسلہ مت دلوں سے نکالو، اپنے آپ کو مت نیچے گراؤ، اس کو مت، یہ شیطان نفس تو انسان کو برباد کرنے میں، وہ تو قرآن سے بھی انسان کو نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگ جو قرآن کو چھوڑے پھرتے ہیں، جی قرآن کو نہیں مانتے، کتنے لوگ جو حدیثوں کو نہیں مانتے، کتنے جو نبی ہم کو آخری نبی نہیں مانتے،
کتنے صحابہ کو نہیں مانتے، حضرت عائشہ صدیقہ کو گالی دیتے ہیں. یہ تو زمانہ ایسا ہے، ان کے پاس بھی قرآن ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہیں، فرقے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک شیطان ہے جو انسان کو بلا دیتا ہے. خدا کے واسطے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے تمہیں میرے بھائیو، غور سے سنو. جیسی بھی ہیں، ٹوٹے پھٹے ہیں، نہیں ذکر ہوتا، نہیں کچھ ہوتا ہمارے سے کچھ، لیکن اپنے شیخ کے ساتھ اعتقاد پورا رکھو، محبت پوری رکھو، اس میں تزلزل نہ آنے دو. کیونکہ پیچھے بڑی بڑی دعائیں ہیں. میں نے آپ کو ایک دعا بتائی ہے اپنے حضرت کی کہ کس کے ساتھ اٹھایا ہمیں اس نسبت کی وجہ سے. صرف آپ نے ہاتھ ہی پکڑا ہے میرا. مجھ میں عیب آپ کو نظر آتے ہیں، مجھ میں جو کچھ بھی نظر آتی ہیں، مجھے آپ سب اس کو اگنور کر جائیں. فرمایا جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، جیسا دیا ہے، لیکن جنت میں ہمیں یہی پہنچائے گا. ایمانوں کو مضبوط کرنا چاہیے.